بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ مکہ والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کریں گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک یہودیہ عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، جس کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ فاطمہ تورات اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی بیٹی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد حضرت عبداللہ کو وہی یہودیہ عورت بازار میں پھر سے ملی اور کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس بات میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی حضرت آمنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ عبداللہ اس قافلہ میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا، کتنے دنوں میں آئے گا،
جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس دن حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے شکم میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت عبدالمطلب کو جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا، میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلہ والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا اور وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور ہی پہنچی۔ ادھر حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے تو ایک دل کو دہلانے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے، ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا۔ یہ سن کر حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے والد عبدالمطلب کو خبر دی تو حضرت عبدالمطلب کے ہوش اڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں میری عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبداللہ نے صفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے صفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن خیال رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھیں کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت صفا حضرت آمنہ کے گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ سے فرماتی ہیں، اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے، خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 ماہ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت صفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے پر آنسو لے گئے اور پھر وہ بھی فرما دیا، یہ لوگوں
کی ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت افضل نے اور ان کے بعد حضرت صفیہ نے دودھ پلایا۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں،